بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ ہتھیار ڈال دو ورنہ روس کی یوکرینی فوج کو آخری وارننگ۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں یوکرین کے ایک شہر میں فوجی پسپا ہو گئے، جن کو روسی فوج کی جانب سے آخری وارننگ دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی فوج نے سیورودونتسک شہر میں محصور یوکرینی فوجیوں کو آخری انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ یورپی یونین نے فلسطین کے لیے روکے گئے فنڈز جلد جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے فنڈز 2021 میں فلسطین میں تعلیم اصلاحات پر تنازع کی وجہ سے روک دیے گئے تھے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورپین کمیشن فلسطین میں ہر سال 300 ملین یورو امداد دیتا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے یورپی یونین کے فنڈز جاری کرنے کے اعلان پر اظہار تشکر کیا۔ فلسطینی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فلسطین کے لیے معاونت دوبارہ شروع کرنے پر شکر گزار ہیں۔ بریگزٹ کی خلاف ورزی، یورپی یونین نے برطانیہ کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ بریگزٹ معاہدے کی خلاف ورزی پر یورپی یونین نے برطانیہ کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ برطانیہ کی طرف سے پیش کیے گئے ایک حالیہ بل کے مطابق شمالی آئرلینڈ میں برطانیہ سے داخل ہونے والی اشیاء سے کسٹم چیکنگ ختم کر دی جائے گی۔ یہ بل بریگزٹ معاہدے کی خلاف ورزی میں شمار ہوگا۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ برطانیہ کا یک طرفہ فیصلہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور ناقابل قبول ہے۔ یورپین کمیشن کے نائب صدر نے برسلز میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ وہ شمالی آئرلینڈ کی عوام اور کاروبار میں استحکام کے لیے برطانیہ سے بات چیت جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ روس نے طالبان کی عبوری حکومت تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ افغانستان کے لیے روس کے نمائندہ خصوصی ضمیر کابلوف نے طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ضمیر کابلوف کا کہنا ہے کہ طالبان کے نائب وزیر تجارت ماسکو کا دورہ کریں گے اور افغانستان نے کچھ مصنوعات کی خریداری کے لیے روس کو درخواست دی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ روسی صدر نے افغانستان کے لیے اناج مختص کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ طالبان حکومت تسلیم کرنے سے متعلق سوال پر ضمیر کابلوف کا کہنا تھا کہ ماسکو طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے اور روس طالبان حکومت تسلیم کرنے کے معاملے پر امریکہ اور دیگر ممالک کی پیروی نہیں کرے گا۔ وزارت داخلہ نے پاکستان میں چین کی سیکیورٹی کمپنی بنانے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق چین نے پاکستان میں سیکیورٹی کمپنی بنانے کی درخواست کی، جبکہ چین نے درخواست منسٹر آف اسٹیٹ سیکیورٹی کی طرف سے حکومت پاکستان کو ارسال کی تھی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزارت داخلہ نے چینی حکومت کی درخواست پر اعتراض لگا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کسی دوسرے ملک کو سیکیورٹی کمپنی کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ گھوٹکی میں گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ صوبہ سندھ کے ضلع گھوٹکی میں گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL کے ترجمان کے مطابق گڈو بلا کے امیر ساؤتھ ایسٹ 1 کنویں کی 709 میٹر تک کھدائی کی گئی۔ نتائج کے مطابق 1.063 ملین مکعب کیوبک فٹ یومیہ گیس دریافت ہوئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نئی دریافت سے ملکی توانائی کے ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور ملکی زر مبادلہ میں خاطر خواہ بچت ہوگی۔ لوگ تیاری رکھیں، جب کال دوں گا تو سب نے نکلنا ہے۔ عمران خان نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف PTI عمران خان کا کہنا ہے کہ لوگ تیاری رکھیں، جب کال دوں گا تو سب کو نکلنا ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ میں جب کال دوں گا تو آپ کی تیاری پوری ہونی چاہیے۔ آپ نے گھر گھر جانا ہے اور ہر دروازے پر جا کر تبلیغ کرنی ہے، سیاست نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، جبکہ ڈی چوک پر خواتین اور بچوں پر شیلنگ کی گئی۔ کیا وہ کوئی دہشت گرد تھے؟ ہمارے اوپر چور اور ڈاکو بیٹھے ہیں، عوام کو ان کے خوف سے نکلنا ہوگا۔
وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس ضمن میں وفاقی وزارت خزانہ کے ذمہ دار ذرائع سے بتایا گیا ہے کہ پیٹرول 23 اور ڈیزل 53 روپے مہنگا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں موجودہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر کا اضافہ انتہائی مختصر مدت کے دوران کیا۔ بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، مزید 2 کشمیری نوجوان شہید۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے سری نگر کے علاقے بمنا کا محاصرہ کر کے نام نہاد سرچ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران قابض بھارتی فورسز نے فائرنگ کر کے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوج کے نام نہاد آپریشن کے دوران علاقے میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی۔ فوجی قیادت کا موقف ہے کہ پرویز مشرف کو وطن واپس آنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی طبیعت بہت خراب ہے۔ قومی قیادت کا موقف ہے کہ انہیں پاکستان واپس آنا چاہیے، تاہم ان کی واپسی حتمی فیصلہ ان کی فیملی کرے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اپنے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کو واپس لانے کے لیے ان کے خاندان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد آگاہ کریں گے اور جواب کے بعد ان کی واپسی کے انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے سازش کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ کرنے کے لیے سازش کی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کے موجودہ اجلاس پر بات نہیں کرنا چاہوں گا، اس معاملے پر اپنے ادارے کے کردار پر بات کروں گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ 2019 میں حکومتی درخواست پر آرمی چیف کی ہدایت پر ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا۔ اس سیل نے 30 سے زائد مختلف محکموں، وزارتوں کے درمیان کوارڈینیشن قائم کی۔ سیل نے دن رات کام کر کے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ پر ایک مؤثر ایکشن پلان بنایا۔ پاکستانی سفیر کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات آگے بڑھانے کے لیے ٹھوس بنیادیں قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا اور امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے ساتھ تعاون مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سردار مسعود خان کا کہنا تھا کہ پاکستان سیکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری، ثقافت سمیت تمام میدانوں میں امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ فارکس ڈیلر کی رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 84 پیسے مہنگا ہو کر 206 روپے کا ہو گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز ڈالر 205.16 روپے کی سطح پر بند ہوا۔ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر مبینہ امریکی سازش کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے بیرونی سازش کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کہا فوج کو سیاست سے دور رکھیں۔ شری مظاہری کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی پہلی میٹنگ میں ہم موجود تھے، مراسلہ سب نے پڑھا۔ مراسلے میں سیدھی پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگا، اگر عمران خان کو نکالا گیا تو سب معاف کر دیا جائے گا۔ یہ حقائق مراسلے کے اندر موجود تھے۔
امریکی صدر کے سعودی عرب کے دورے کا اعلان، محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن 13 جولائی سے مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے۔ یہ بطور صدر ان کا پہلا دورہ ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن 15 سے 16 جولائی کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے، جہاں جو بائیڈن سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوران جو بائیڈن سعودی عرب کے دیگر علاقائی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق صدر جو بائیڈن اپنے دورے میں تیل کی پیداوار بڑھانے پر زور دیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔